اور ہم اپنے رب کی ذات پہ امید کرتے ہیں کہ الحمد سے والناس تک وہ مالک ہمیں اپنے فضل سے پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اور اس پہ عمل کی سعادت عظمیٰ بھی عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارے لیے یہ ترجمہ تفسیر کا ختم کلام مجید فرقان حمید رب کے فضل و کرم سے اس پر بھروسہ امید کرتے ہوئے کہ ہم سب کی بخشش کا انشاءاللہ ذریعہ بھی بنے گا۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی سورت ہے، معلوم ہوا کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ گو ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ اپنی شان و شوقت کی وجہ سے 2 مرتبہ نازل کی گئی تھی، ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں رب العالمین تمام جہانوں کے مالک کے لیے ہے۔ الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم رحمت والا، مالک مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ یہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عبادت کی مٹھاس، لذت اور سرور و چاشنی محسوس کریں گے۔ توجہ کریں، کتنا پیارا ترجمہ کیا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں، ہم تیری ہی عبادت، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہیں، ہم تجھ سے ہی مدد چاہیں۔ کوئی چیز آپ کو ضرورت ہے جبکہ وہ جائز ہو تو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت ہے کس سے مانگنی چاہیے؟ ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہیں۔ ہاں اس کے پیاروں کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، اس کے پیاروں کے، یا اللہ میری اولاد نہیں ہے، اپنے پاک حبیب کے توسل سے مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، کوئی مذائقہ ہی نہیں، حدیث اس پہ دلالت کر رہی ہے۔ مانگنی اللہ سے، مانگنی کسی نیک بندے کے پاس بھی جانا تو اس کو گزارش کرنی ہے، اے داتا صاحب آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے ایک نعمت کی حاجت ہے کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جاؤں لیکن غفلت ہو جاتی ہے، داتا صاحب آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اللہ سے دعا کریں رب مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یہ طریقہ سب سے آسان ہے، یہ طریقہ سب سے، اس میں کسی کا کوئی اعتراض بھی آپ پہ نہیں آئے گا۔ اے داتا صاحب میں بھی عرصے سے مانگ رہا ہوں لیکن میں ایک عام سا بندہ ہوں، آپ اللہ کے نیک ترین بندوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ اللہ کے نیک ترین، میرے دل میں قرآن نہیں اترا، یعنی میں قرآن پڑھ نہیں سکا، میں نے اتنی دور سے سفر کیا، آج مقصود یہ لے کے آیا ہوں کہ داتا صاحب اپنے رب سے دعا کر دیں کہ اللہ میرے دل میں قرآن کا نور اتار دے۔ یہ بزرگوں کے پاس جب جاتے ہیں نا تو ایسی مشکلات کو لے کے جاتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا کیا لے کے، جی میرا پرائز مانڈ کا پہلا نمبر لگ جائے، میرا فلاں ہو جائے، میرا، اوہ اللہ کے بندے، اتنے بڑے نیک بندے کے پاس جا کے پھر دنیا کی دولت کی بھیک مانگ رہا۔ مانگنی ہے تو وہ دولت مانگ جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ پتہ تو چلے نا، میں کسی بڑے آدمی کے پاس گیا، جتنا کوئی بڑا ہو اتنی بڑی نعمت مانگنی چاہیے، اتنی بڑی، طریقہ یہ رکھا جائے مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے لی جائے، اللہ سے مانگا جائے، کسی سے کہیں اسے بھی یہی ایاک نستعین، یا اللہ تجھ سے ہی مدد چاہے۔ اہدینا، اہدی چلا، اہدی چلا، نا ہمیں، الصراط المستقیم، کس راستے پہ چلا؟ جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم جو سیدھا جنت کو چلا جاتا ہے۔
لیکن بہت ساری باتوں کو ملا کے میں آپ کو ایک تفسیری چھوٹا سا پوائنٹ دینا چاہوں گا. یا ہر رکعت میں نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا ہم کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. پکی بات ہے یہ سیدھا راستہ اسی وقت ہی ہوتا ہے جب بندہ مصطفیٰ کے قدموں میں گر جاتا ہے، جب جناب کے پیچھے چلتا ہے. آپ کے پیچھے چل کے ہی بندہ جنت تک پہنچ سکتا ہے، آپ کے بغیر نہیں جا سکتا، آپ کے بغیر نہیں جا سکتا. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ صراط مستقیم چلا. وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کر دیا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے. اور آگے قرآن میں اسی کی تفسیر موجود ہے. اللہ نے انعام کن پہ کیا ہے؟ انبیاء پہ کیا ہے. اللہ نے انعام کن پہ کیا ہے؟ صدیقین پہ کیا ہے. اللہ نے انعام کن پہ کیا ہے؟ شہداء اور صالحین پہ کیا ہے. تو یار بندہ ہر رکعت میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے انبیاء کے راستے پہ چلا دے، یا اللہ مجھے صدیقین کے راستے پہ چلا دے، یا اللہ مجھے صالحین کے. نماز میں تو یہ گزارش کرے ہر رکعت میں، اور جب نماز سے نکلے تو انہی کے خلاف زبان کھولے. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ جن کے راستوں پہ چلنے کی نماز میں ہمیں تلقین کی یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں پیغمبر کے راستے پہ چلائے، اللہ ہمیں صالحین کے راستے پہ چلائے، صدیقین کے راستے پہ چلائے، اللہ ہمیں شہداء کے راستے پہ چلائے. پھر نماز سے نکلے تو انہی کے خلاف زبان درازی شروع، انہی کے خلاف. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. ادھر کہہ رہے ہیں یا اللہ صدیقین کے، کچھ تو بول لیں آپ بھی، یا اللہ ہمیں صدیقین کے. اور جب باہر نکلے تو صدیق اکبر کے خلاف. ادھر مطلق صدیق کے راستے پہ، جب نماز سے باہر آئے تو صدیق اکبر جو سب سے بڑا سچا ہے، جو سب سے بڑا، اسی کے خلاف. تو معلوم ہوا منافقت ہے، معلوم ہوا منافقت ہے. جو نماز میں دعائیں کر رہے ہو نا جن لوگوں کے راستے پہ چلنے کی، ان لوگوں کا ادب بھی کرنا سیکھو، پھر ان لوگوں کا احترام بھی کرنا سیکھو، اور ان لوگوں کے پیچھے چلنا سیکھو. صراط مستقیم پہ چل جاؤ گے. اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے. غیر المغضوب، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا، علیہم وللضالین، اور نہ ان کے راستے پہ چلانا کہ جو بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. اس سے مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں یہود و نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی. یا اللہ ہمیں نہ یہودیوں کے راستے پہ چلانا، نہ ہمیں، یعنی ہر رکعت کی ہر نماز میں، ہر رکعت میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے یا اللہ یہودیوں کے راستے سے بچنے کی توفیق دے دے، عیسائیوں کے راستے سے. جملہ سنیے گا، نماز کی ہر رکعت میں آپ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہودیوں کے راستے سے بچنے کی، عیسائیوں کے راستے سے بچنے کی. اور جب نماز سے باہر آتے ہیں تو جان بوجھ کے انہی کے راستے کو اختیار کرنا، میرا خیال ہے کوئی بھی شخص اس کو اچھا، تو آپ بھی قرآن سمجھنے بیٹھے ہیں تو اس کے مطابق جیسے نماز میں کھڑے ہیں نا، باہر بھی ویسے ہی آپ نظر آئیں. نماز میں دعائیں ہیں کہ یا اللہ یہودیوں عیسائیوں کے راستے سے بچا، اور جب باہر آئے تو کام ہی سارے انہی کے راستوں پہ. یہ کوئی عقل مندی نہیں.